الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں کا سلسلہ شروع فرمایا. تو پیغمبروں کا جو سلسلہ تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرمایا. ایک تعداد کو متعین کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ تعداد ہے، اتنی ہی تعداد میں نبی اور رسول دنیا کے اندر آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعداد انبیاء کی، رسولوں کی، نبیوں کی، پیغمبروں کی متعین کر دی ہے، وہ تعداد اب مکمل ہو چکی ہے. اس تعداد میں جو اضافہ کرے گا تو اسلام سے وہ آدمی خارج ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے لیے ایک تعداد کو متعین کیا کہ اتنے نبی اس دنیا کے اندر جائیں گے، تو وہ نبی آ گئے. ان نبیوں کے بعد اگر کوئی اس تعداد میں اضافہ کرے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آدمی یہ کہے گا کہ میں بھی نبی ہوں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے اور کافر ہے. ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور بہت بڑا اور بہت اہم عقیدہ ہے. اس عقیدے کے متعلق ہم کو پتہ بھی ہونا چاہیے، یعنی ہر مسلمان کو ختم نبوت کے متعلق پتہ ہونا چاہیے. جس مسلمان کو پتہ ہی نہیں ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. کیونکہ علامہ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس مسلمان کو یہی پتہ نہ ہو کہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رسول مانے اور آخر رسول نہ مانے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو، یعنی ختم نبوت کا عقیدہ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، تو علامہ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، نہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ ہے اور نہ وہ مسلمان ہے. کیونکہ ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا لازمی ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں. یہ بھی ہر آدمی کو پتہ ہونا چاہیے. جس طرح روح کے لیے سانس کا ہونا ضروری ہے، سانس ختم تو انسان ختم، تو اسی طرح ایمان کامل کے لیے، ایمان مضبوط ہو، ایمان مکمل ہو، تو اس کے لیے عقیدہ ختم نبوت کا معلوم ہونا ضروری ہے. جس طرح آدمی زندہ ہے جب تک اس کی سانس چل رہی ہے، تو اسی طرح ایمان بھی زندہ ہے اگر اس کو اس عقیدہ کے متعلق پتہ ہے. اگر اس کو اس عقیدہ کے متعلق کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے. اور ختم نبوت کا عقیدہ قرآن کریم کی 100 آیات سے ثابت ہے. یعنی قرآن کریم میں 100 آیات ایسی ہیں کہ جن سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہے، اور احادیث مبارکہ جو ہیں ان کی تعداد 200 ہے. یعنی 200 حدیث سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اور مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ، جو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مکمل کہ ختم نبوت کامل. تو اس میں آپ نے حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب نے اس کتاب میں 100 آیات کو بھی جمع کیا ہے اور 200 حدیثوں کو بھی جمع کیا ہے. تو آپ کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو انہوں نے 100 آیات اور 200 حدیث جو ہیں جن سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہے، تو آپ نے اس کتاب میں ان احادیث کو بھی، ان آیات کو بھی جمع کیا ہے. ختم نبوت کا ایک ایسا عقیدہ ہے کہ صحابہ نے اپنی جان دے کر بھی اس کی حفاظت کی ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مسلمہ کذاب نے اپنے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مقابلہ کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک لشکر بھیجا جس جنگ کا نام جنگ یمامہ ہے، تو اس جنگ میں مسلمہ کذاب کو قتل کیا گیا۔ یہ کون تھا؟ یہ وہ آدمی تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو جس طرح صحابہ نے اپنی جان دے کر اس عقیدے کی حفاظت کی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس عقیدے کی حفاظت کریں۔ اب ہمیں اس عقیدے کی حفاظت کے لیے کوئی جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اس عقیدے کی حفاظت اس طرح کرنا ہے کہ ہر مسلمان کو پتہ ہو، ہر مسلمان کو معلوم ہو، یعنی گھر میں تمام لوگوں کو معلوم ہو، تمام مسلمانوں کو معلوم ہو کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، چلو اچھی بات ہے، لیکن آخری نبی ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اب قادیانی ہے تو قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے، تو اسی طرح ہم بھی نہ ہو، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی ماننا ہے اور آخری نبی بھی ماننا ہے۔ صحابہ نے کس طرح اس عقیدے کی حفاظت کی؟ جنگ یمامہ جو جنگ ہے اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال کے عرصے میں 27 جنگیں ہوئیں، 27 غزوات ہوئے، تو ان 27 جنگ اور 27 غزوات میں جو صحابہ شہید ہوئے ہیں 259 کے قریب صحابہ شہید ہوئے ہیں، یعنی 23 سال کے اندر 259 صحابہ شہید ہوئے۔ اور یہاں صرف ایک جنگ میں جنگ یمامہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا مسلمہ کذاب سے جنگ کرنے کے لیے، تو اس ایک جنگ میں صرف 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے 700 صحابہ تو حافظ قرآن تھے۔ یعنی کس طرح صحابہ نے اس عقیدے کی حفاظت کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور میں 259 صحابہ شہید ہوئے، لیکن یہاں پر صرف ایک ہی جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ نے اس عقیدے کی کس طرح حفاظت کی ہے۔ تو ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یعنی کتنے مسلک ہے دنیا کے اندر، تو کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر مسلک اس پر متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے آخری نبی ہے، اس بات پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، معاذ اللہ قادیانی جو ہے وہ آخری نبی ہے، تو وہ لوگ تو اسلام سے خارج ہے، ان کا تو کوئی فرقہ نہیں ہے، نہ وہ اسلام میں، وہ مرتد ہیں، کافر ہے۔ اور حالانکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ختم نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے، کفر۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا کہ اس بات پر تمام امت متفق ہے اور تمام امت کا اجماع ہے اس بات پر، اور تمام امت اس بات پر جمع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ اور اس کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے المتوفیٰ 150 ہجری، تو ان کا جو فتویٰ ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ من طلب منہ علامۃ فقد کفر، کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، یعنی کسی آدمی نے دعویٰ کیا کہ میں آخری نبی ہوں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ من طلب منہ علامۃ فقد کفر، اور سامنے والا یعنی جس سے اس آدمی نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں، اور سامنے والا اس سے یہ پوچھے کہ بھئی تیرے پاس کیا ثبوت ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے، تو آخری نبی ہے، یعنی یہ دلیل پوچھنے والا، ثبوت پوچھنے والا یہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے۔ اب ان کے بعد جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہی ہوگا۔ تو اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا اور دعویٰ کرنے والے سے سامنے والا پوچھے کہ بھئی تو دلیل دے اور تو ثابت کر کس طرح نبی ہے، تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس بارے میں دلیل مانگنا نہیں ہے۔ کیونکہ ایک باپ ہے، یعنی اگر آپ ہی ہو، آپ کے سامنے کوئی عجیب آدمی آ کر یہ بولے کہ میں تیرا باپ ہوں، تو آپ اس سے دلیل نہیں مانگیں گے۔ بھئی دلیل، کوئی شخص جو ہے اس دنیا میں دلیل نہیں مانگے گا، یا کوئی عجیب عورت آپ کو یہ بولے کہ میں آپ کی ماں ہوں، تو آپ جو اس سے دلیل تھوڑی مانگو گے، کوئی اس سے دلیل نہیں مانگے گا۔ تو جس طرح ماں کے بارے میں، باپ کے بارے میں کوئی آدمی دلیل نہیں مانگتا ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی دلیل نہیں مانگنا ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں آخری نبی ہوں، تو اس سے دلیل مانگنا نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام سے خارج ہے، نہ اس کی کسی بات کو سننا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 لوگ ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، 30 لوگ ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلہم یزعم انہ نبی، کہ وہ دعویٰ کریں گے میں نبی ہوں خود، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن تم یاد رکھو کہ میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ایسی ہے کہ اس حدیث کو ہمارے بچے کو یاد کرنا چاہیے، ہمارے ہر مسلمان کو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، جوان ہو، چھوٹے بچے ہوں، سب کو یہ حدیث یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور یہ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، اکثر جو ہے پورے حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، تو ہمارے ہر بچے کو یاد ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے بارے میں بتایا، یعنی پیشاب پاخانے کے
بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مسجد کے آداب بتائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کس طرح کرنا ہے، نکاح کس طرح کرنا ہے، اور نکاح کے بعد طلاق کے مسائل اور طلاق کے متعلق جو ساری باتیں ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹی اور بڑی چیز بتائی ہے، اور یہاں تک کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں اتنی، ان تمام نشانیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ جس طرح کہ امام مہدی آئیں گے، تو امام مہدی کہاں آئیں گے، کس طرح آئیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ امام مہدی جو ہے ان کی جو پہچان ہوگی وہ بیت اللہ شریف کے پاس ان کی پہچان ہوگی، اور وہ 7 سال زندہ رہیں گے، اور ملک شام میں ان کی قبر بنے گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زندہ رہیں گے، اور روضہ مبارک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں جو جگہ ہے وہاں ان کی قبر بنے گی۔ اس کے بعد دجال کو قتل کیا جائے گا، دجال اس دنیا کے اندر 40 دن رہے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے بارے میں ارشاد فرما دیا، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے وہ دنیا میں آ کر شادی بھی کریں گے، ان کے 2 بچے بھی ہوں گے، ان 2 بچوں کے نام بھی بتائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتائی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹی اور بڑی چیز بتائی ہے، اور قیامت کی ساری نشانیاں بتائی ہیں، اور حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ میرے جانے کے بعد اس امت میں علماء ہوں گے، خلفاء ہوں گے، قطب ہوں گے، ابدال ہوں گے، حفاظ ہوں گے، یعنی ہر چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، تو اس سے کہا جائے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتائی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتاتے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوں گے، ضرور بتاتے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگا رہا ہے کہ میں تو آخری نبی ہوں، اور حالانکہ حضور نے نہیں بتایا، اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا، یعنی کہیں بھی کسی نے بتایا نہیں، نہ اللہ نے بتایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ قرآن نے بتایا، نہ حدیث نے بتایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ آدمی قرآن کے خلاف ہے، یعنی قرآن پر الزام لگا رہا ہے، دین پر الزام لگا رہا ہے، اور اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آدمی الزام لگا رہا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری باتیں بتا دی ہیں تو آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری بات بتائی ہیں اور یہ بات نہیں بتائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں ہی آخری نبی ہوں، تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ جتنے بھی قادیانی پھر رہے ہیں مسلمانوں کا ایمان خراب کرتے ہوئے، تو ان سے ہوشیار رہیں، کیونکہ آج کل گلی گلی میں ایمان کے ڈاکو پھر رہے ہیں، ختم نبوت کے چور اور ختم نبوت کے ڈکیت جو ہے وہ گلی گلی میں پھر رہے ہیں، جو ہمارے مسلمانوں کا ایمان خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہیں، اور اپنے بچوں کو اور سب مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، اپنے بچوں کو یہ آپ سمجھائیں کہ اگر کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، میں نبی ہوں، میں یہ ہوں، وہ فلاں فلاں، کوئی بھی آدمی اس طرح کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ اور میں تو ایک عجیب بات کہتا ہوں کہ یہ بات صرف مسلمانوں میں ہے، یہ مصیبت، یہ پریشانی صرف مسلمانوں میں ہے کہ کوئی بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں فلاں بزرگ ہوں تو اس کو بزرگ مان لیا جاتا ہے، کوئی یہ کہہ دیتا ہے میں مہدی ہوں، اس کو مہدی مان لیا جاتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، اس کو عیسیٰ مان لیا جاتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ یہ تو بالکل ہی جو حد سے زیادہ تجاوز کی بات ہے کہ کوئی آدمی یہ کہتے ہے کہ میں آخری نبی ہوں، اب لوگ اس کو مان لیتے ہیں آخری نبی ہے۔ تو یہ ساری مصیبتیں اسلام میں ہے، مسلمانوں میں ہے۔ اسلام کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ کسی مذہب، کسی قوم میں یہ ساری باتیں نہیں ہیں، اور مسلمانوں کے اندر یہ سب باتیں اس لیے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کا عقیدہ کمزور ہے، ان کا ایمان کمزور ہے، اور ان کی ساری باتیں جو ہے وہ کمزور ہیں، بلکہ عقیدہ مسلمانوں کا مضبوط ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ ایمان مضبوط ہے تو کسی آدمی کی ہمت میں ہوگی کوئی آدمی اس طرح کا دعویٰ کرے۔ اب ایک اسلام مذہب ہے، اسلام مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب کو لے لیں آپ، جیسا کہ سکھ مذہب ہے۔ سکھ مذہب میں جو سکھ لوگ ہیں وہ ماننے والے ہیں کسی کو، گرو نانک کو ماننے والے ہیں، اور گرو گوبند سنگھ جی کو ماننے والے ہیں۔ اب گرو گوبند سنگھ جو ان کی وفات ہے وہ 1708 میں ان کی وفات ہے، یعنی گرو گوبند سنگھ کی جو وفات ہے ان کو 400 سال ہو گئے، 1708 میں ان کی وفات ہے، تو ان کو اس دنیا سے جا کے 400 سال ہو گئے۔ تو ان 400 سال میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں گرو گوبند سنگھ ہوں، تاکہ گرو نانک جی ہیں۔ اب گرو نانک جی کی جو وفات ہے وہ 22 ستمبر 1539 کے اندر ہے، یعنی ان کو بھی اس دنیا سے جا کے 600 سال ہو گئے۔ یعنی ان 600 سالوں میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں گرو نانک ہوں، نہ 400 سالوں میں کسی نے دعویٰ کیا کہ میں گرو گوبند سنگھ ہوں۔ یعنی سکھ مذہب میں ان کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، ان کا جو مذہب ہے وہ اپنے مذہب میں کتنے پکے، کتنے سچے ہیں کہ کسی کی اتنے سالوں میں ہمت نہیں ہوئی کوئی یہ کہہ دے گرو گوبند سنگھ ہوں یا میں گرو نانک ہوں۔ کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا، نہ کوئی آگے دعویٰ کرے گا۔ اس طرح ہندو قوم ہے، اب ہندو قوم جو ہے وہ رام کو مانتے ہیں، لکشمن کو مانتے ہیں۔ اب ایک زمانہ ہو گیا رام کو لکشمن کو گئے ہوئے، لیکن کسی آدمی نے دعویٰ نہیں کیا ہوگا کہ میں رام ہوں، میں لکشمن ہوں۔
اور وہ اپنے مذہب میں اتنے پکے اتنے سچے ہیں کہ نہ کسی کی ہمت ہوتی ہے نہ کوئی ہمت کر سکتا ہے اگر وہ ان کے مذہب میں کوئی آدمی اس بات کو کہے گا تو اس کا جو ہے قتل و مرڈر اسی دن ہو جائے گا، اسی دن اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جہاں جس کا جو دل کرتا ہے وہ دعویٰ کر دیتا ہے، کوئی سننے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح عیسائی مذہب ہے، اب عیسائی مذہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ اپنا نبی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو 2000 سال ہو گئے، تو 2000 سال میں کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ عیسیٰ ہونے کا بھی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسلام میں ہی دعویٰ کرتا ہے، مسلمانوں کے سامنے ہی دعویٰ کرتا ہے، اور دعویٰ کرنے والا بھی مسلمان، جن کے سامنے دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان، جن کے لیے دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان، اور جن کے سامنے دعویٰ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ مجھے مانے، یعنی ماننے والے بھی مسلمان۔ عجیب سی بات ہے، یعنی منوانے والا بھی مسلمان، ماننے والے بھی مسلمان، دعویٰ کرنے والا، دعویٰ جن کے سامنے کیا جا رہا ہے وہی مسلمان، سارے مسلمان ہیں۔ لیکن اس آدمی کو چاہیے تھا کہ وہ عیسائیوں میں جا کے دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ ہوں، لیکن وہ عیسائیوں میں جا کر دعویٰ نہیں کرے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ میں نے عیسائیوں میں اگر یہ دعویٰ کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا آخری دن ہو، تو عیسائیوں کے اندر کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا۔ اور یہودی جو ہیں وہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس دنیا سے جا کر 5000 یا 4000 سال ہو گئے، لیکن آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کوئی یہودیوں میں آ کر یہ بولے کہ میں موسیٰ ہوں، کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن یہ ساری پریشانی جو ہے وہ مسلمانوں میں، اسلام میں ہے۔ یعنی کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ بالکل کمزور ہو چکا ہے، مسلمانوں کا ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے۔ افسوس ہے مسلمانوں پر کہ کوئی آدمی ان کے سامنے دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں نبی ہوں، تو مسلمان کیسے اس کو مان لیتے ہیں؟ حالانکہ اپنے باپ کے بارے میں کوئی مان نہیں سکتا۔ کوئی فلاں آدمی آ کر بولے میں آپ کا باپ ہوں، کوئی نہیں مانے گا۔ کوئی ماں آ کر بولے، کوئی بھائی، کوئی بہن، یعنی کوئی دادا، کوئی نانا، پھوپھا، جو بھی کوئی غیر آ کر بولے کہ میں تیرا دادا ہوں، میں نانا ہوں، تو کوئی آدمی ماننے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی آدمی نہیں مانے گا۔ لیکن مصیبت ہے اور افسوس ہے اس بات پر، شرمندگی ہوتی ہے ہمیں تو اس بات پر کہ کوئی بھی آدمی مسلمانوں کے سامنے آ کر یہ بولے کہ میں آخری نبی ہوں، وہ مان لیتا ہے کہ ہاں بھی یہ آخری نبی ہے۔ تو اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں، اپنے عقیدوں کو کمزور نہ ہونے دیں، بلکہ اپنے عقیدوں کو اتنا مضبوط کریں کہ کوئی آدمی آ کر اگر آپ کے سامنے یہ بولنا چاہے تو اس کو ہمت نہ ہو بولنے کی، جس طرح یہودیوں کے اندر ہے، عیسائیوں کے اندر ہے، ہندو قوم کے اندر ہے، سکھ قوم کے اندر ہے، کہ کوئی ان کے مذہب میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تمہارا وہ فلاں آدمی ہوں، فلاں آدمی ہوں۔ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے اس طرح دعویٰ کر دیا تو ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری دن ہو یہ۔ تو اس طرح ہمارا ایمان بھی اور ہمارا دین بھی اور ہمارا مذہب بھی سچا مذہب ہے، اور یہ ہمارا اسلام جو ہے وہ پکا اور سچا ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پہلے آسمان پر ہیں، وہ آئیں گے، اور امام مہدی کی جو پہچان ہوگی وہ بیت اللہ شریف میں پہچان ہوگی، علماء حضرات جو ہیں وہ ان کی پہچان کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کی ہوئی ہیں، تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے۔ جب ان کا وقت ہوگا یہ چیزیں خود بخود ہو جائیں گی۔ ان چیزوں میں نہ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو جو ہے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت جو ہے طے کر دیا ہے، جب وقت آئے گا وہ خود بخود یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ تو ختم نبوت پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ختم نبوت پر یقین نہیں ہے، ان کا جو ہے اتنا عقیدہ جو ہے کمزور ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سنیں کہ ختم نبوت کی برکات کیا ہے، ختم نبوت سے ہمیں کیا کیا حاصل ہوا۔ جب ہم ان تمام چیزوں کو سنیں گے تو ہمیں ان تمام چیزوں سے پتہ چلے گا یہ چیزیں جو ملی ہیں ہمیں ختم نبوت کی برکت سے ملی ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ختم نبوت کا انکار کر سکتے تھے معاذ اللہ، لیکن یہ تمام چیزیں مل گئی ہیں، تو ان تمام چیزوں کے ملنے کی وجہ سے تو ختم نبوت کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح ختم نبوت کا عقیدہ بہت اہم ہے، بہت فضیلت والا ہے اور بڑا جو ہے مرتبے والا ہے، تو اسی طرح ختم نبوت کی جو فضائل، ختم نبوت کی جو برکات ہیں وہ بے شمار برکات ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں جو ہمیں ختم نبوت کی برکت سے ملی ہیں۔ سب سے پہلی جو ختم نبوت کی برکت سے ہمیں جو چیز ملی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم آج 1400 سال ہو گئے، آج بھی قرآن اپنی اصلی شکل و صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ نہ کوئی آیت کم ہوئی، نہ کوئی نقطہ کم ہوا، نہ کوئی رکوع کم ہوا، نہ کوئی پارہ کم ہوا، نہ کوئی صورت کم ہوئی، یعنی ایک نقطہ بھی اس کے اندر سے کم نہیں ہوا۔ یہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ قرآن کریم کی ہم خود حفاظت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اور نبی تھے ان نبی کے بعد نبوت جاری تھی، نبوت کا سلسلہ جاری تھا، تو ان کی جو کتاب تھی اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی، نہ ان کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نبی چلے جائیں گے، ان کے بعد دوسرے نبی آئیں گے، ان کی کتاب آئے گی، ان کی شریعت آئے گی، ان کا اسلام آئے گا، ان کا دین آئے گا، ان کا مذہب آئے گا، اس پر لوگوں کو عمل کرنا ہے، تو ضرورت نہیں تھی۔
تو قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اس لیے پڑی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور وہ پہلے جو نبوت تھی اس نبوت کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری تھا، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اس لیے توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان تمام کتابوں میں جو ہے وہ تحریف کر دی گئی ہے، رد و بدل کر دی گئی ہے۔ یہ کتاب اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود نہیں ہے آج، جو یہ موجود ہے یہ عیسائیوں کے، یہودیوں کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو اپنی حالت پر، اپنی اصلی حالت پر آج بھی موجود ہے۔ یہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی آخری نبی نہیں مانے گا تو قرآن کی بھی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی حفاظت اس لیے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا پڑے گا۔ دوسری چیز جو ہے وہ حدیث ہے، یعنی حدیث اور سنت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھاتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح سوتے تھے، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اخلاق تھے، یہ ساری چیز ہمارے پاس آج بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات تھے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے، کس کو کس طرح بلاتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ مبارک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کیسے تھے، ناک کیسی تھی، زبان کیسی تھی، اور قدم کیسے تھے، ہاتھ کیسے تھے، پورا چہرہ کیسا تھا، داڑھی کیسی تھی، سر کے بال کیسے تھے، کان کیسے تھے، کاندھے کیسے تھے، یعنی یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، کسی نبی کے بارے میں یہ تمام چیزیں موجود نہیں ہے، نہ کسی نبی کے متعلق کسی نے یہ چیزیں لکھی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو لکھنے کی وجوہات اور یہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، اس کی جو وجوہات ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یعنی اور جتنے بھی نبی آئے ان کے اقوال کو، ان کے ارشادات کو، ان کی عادتوں کو، ان کے اخلاق کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں، آج بھی محفوظ ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے، زندگی محفوظ ہے، یعنی پوری زندگی، مکمل زندگی محفوظ ہے، اور مکمل زندگی کے حالات، اولاد ہیں، شادی ہے، نکاح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان ہیں، پھوپھی ہیں اور چاچا ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن اور جوانی اور شادی اور تجارت اور ہجرت اور وفات، یہ ساری چیز آج ہمارے پاس جو محفوظ ہیں وہ ختم نبوت کی برکت ہے، کہ ختم نبوت کی برکت سے آج یہ تمام چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ کیونکہ اب قیامت تک جو نبی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ تو اب ہمیں قیامت تک زندگی گزارنا ہے۔ اب ایک آدمی قیامت تک زندگی کس طرح گزارے گا؟ قیامت کب آئے گی نہیں معلوم، 1446 سال تو اب ہو گئے، اب کتنے ہزار سال کے بعد قیامت آئے گی کسی کو نہیں معلوم۔ تو قیامت تک ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزیں محفوظ نہ ہوتی تو ہر آدمی حیران ہو جاتا، پریشان ہو جاتا کہ میں زندگی کس طرح گزاروں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، ان کو محفوظ فرمایا صحابہ کے ذریعے سے، تاکہ ہر انسان کو پتہ چلے کہ مجھے اپنی زندگی کس طرح گزارنا ہے۔ اور جو چوتھی چیز اس امت کو ملی ہے ختم نبوت کی برکت سے، وہ اجماع امت ہے، یعنی پہلے نبوت کا سلسلہ جاری تھا تو اجماع کی ضرورت نہیں تھی، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو اجماع کی ضرورت ہے۔ اجماع کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں، ہر زمانے کے اعتبار سے مسئلے بدلتے ہیں، تو کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے، تو آدمی کس طرح عمل کرے، کیا کرے؟ اب کیا کرے گا؟ نہ تو وہ قرآن میں ہے، یعنی اس کا حکم نہ تو قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے، تو کیا کریں؟ تو اب اجماع امت، یعنی جس مسئلے پر پوری امت جمع ہو جائے، اور پوری امت جمع ہو کر علماء ہیں، اکابر ہیں، وہ بڑے جمع ہو جائیں اس مسئلے کے متعلق جو مسئلہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اور یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس مسئلے کو اس طرح کیا جائے، تو یہ اجماع امت ہے۔ تو اس مسئلے پر، جس مسئلے پر سارے علماء جمع ہو گئے، تو اس مسئلے پر تمام مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے، اور عمل کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اور اس مسئلے کا جو انکار کرے گا، جس مسئلے پر پوری امت جمع ہو گئی اس مسئلے کا کوئی انکار کرے گا تو وہ بھی کافر ہے۔ جس مسئلے پر تمام علماء جمع ہو جائیں تو اس مسئلے پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، اس کو بولتے ہیں اجماع امت۔ اور جو پانچویں چیز ملی ہے ہمیں ختم نبوت کی برکت سے، وہ اجتہاد، استنباط، قیاس، یعنی پہلے وحی کا سلسلہ جاری تھا، اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو اب کیا کریں؟ تو اب ہمارے پاس امام اعظم ابو حنیفہ جیسے
مجتہد ہیں، اور ہمارے پاس امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل جیسے اور بہت سارے علماء ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن کے اجتہاد کو یہ امت قبول بھی کرتی ہے، تسلیم بھی کرتی ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان 4 اماموں پر بھروسہ بھی ہے، یقین بھی ہے، وہ اپنا عمل اسی طرح کرتے ہیں جس طرح انہوں نے بتایا ہے۔ اجتہاد کی یہ جو اجتہاد، استنباط اور قیاس کی جو نعمت ملی ہے وہ ہمیں ختم نبوت کی برکت سے ملی ہے، اور اگر ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ یہ تمام چیزیں ہمیں جو ملی ہیں وہ ختم نبوت کی برکت سے ملی ہے، اور جو چھٹی چیز ہمیں ملی ہے ختم نبوت کی برکت سے وہ مال غنیمت ہے۔ پہلے جو نبی تھے وہ کسی سے جنگ کرتے تھے، اور وہاں سے جو مال غنیمت حاصل ہوگا تو اس مال غنیمت پر کسی کا حق نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس سارے مال کو ایک جگہ جمع کرتے، جمع کرنے کے بعد آسمان سے آگ آتی، وہ آگ اس کو جلاتی۔ اگر آگ نے جلا دیا تو معلوم ہوتا کہ یہ جو جہاد ہم نے کیا یہ قبول ہو گیا، اگر آگ نہیں آئی، نہیں جلا، تو معلوم ہوتا کہ ہمارا یہ جہاد قبول نہیں ہوا۔ تو یہ جو مال غنیمت جو ملا ہے، یہ جو مال غنیمت کی نعمت ملی ہے، اس امت کو ملی ہے، اس امت سے پہلے کسی کو نہیں ملی ہے۔ اور 7ویں جو برکت ہے وہ ہے زکوٰۃ، یعنی پہلے زکوٰۃ کیا، زکوٰۃ وہ ایک پہاڑ پر رکھتے تھے جو زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا تھا، بس آگ آدھی اس کو جلا دیتی۔ اور 8ویں جو نعمت ملی ہے ختم نبوت کی برکت سے وہ قربانی، یعنی قربانی اگر کوئی آدمی کرنا چاہتا، اپنے جانور کو پہاڑ پر رکھ کر آتا تو آسمان سے آگ آتی، اس کو جلا دیتی اور وہ ختم۔ تو معلوم ہوتا کہ قربانی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ لیکن اس امت میں کیا ہے، قربانی کرنا ہے اور قربانی کھانا ہے، قربانی کا گوشت جو ہے وہ غریبوں کو کھلانا ہے۔ اور 9ویں جو نعمت ملی ہے ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو، وہ تیمم کی نعمت ملی ہے، یعنی تیمم۔ پہلے جو جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی قوم آئی، جتنے بھی امت آئی، تو پہلے کیا تھا کہ پہلے اگر کسی کو پاکی حاصل کرنا ہے تو صرف پانی سے ہی پاکی حاصل کی جائے گی، تیمم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ تیمم کے بارے میں کسی کو معلوم تھا۔ اس امت کو تیمم جیسی نعمت ملی ہے، کیوں، کیا مطلب ہے؟ تیمم اس امت کو اس لیے ملا ہے کہ یہ امت سفر کرے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں پوری دنیا کے نبی ہیں، تو یہ امت سفر کرے گی دین کو پھیلانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے، اور تبلیغ کو، اسلام کو اور دین کو پھیلانے کے لیے جب یہ امت سفر کرے گی پوری دنیا کے اندر، تو یہ امت ایسی جگہ جائے گی جہاں پانی نہیں ہوگا، جہاں سمندر نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے۔ ابھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پانی نہیں ہے، آپ بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ امت جائے گی، اور وہاں پر پانی نہیں ملے گا تو کیا کرے گی امت؟ تو اس امت کے لیے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، وہ تیمم کی نعمت ہے، کہ آدمی کے پاس جب پانی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، یا کوئی آدمی شدید بیمار ہے، پانی استعمال کرے گا تو وہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا، اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تو وہ کیا کرے، وہ تیمم کر لے۔ تیمم کس طرح کرنا ہے کہ کوئی مٹی کا برتن لے یا کوئی دیوار ہے، یعنی ہر ایسی چیز سے تیمم کر سکتے ہیں جس کو آگ نہ جلا سکے۔ یہ آسان الفاظ میں آپ یاد رکھیں، جس کو آگ جلا دے اس سے آپ تیمم نہیں کر سکتے، جس چیز کو آگ نہ جلا سکے اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی جیسے مٹی ہے، کنکر ہے، پتھر ہے، اینٹ ہے، ان کو آگ نہیں جلا سکتی، تو آدمی اینٹ لے اور اس اینٹ پر ایک مرتبہ ہاتھ کو مارے اور پورے چہرے پر اس طرح پھیر لے، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ پھر ہاتھ مارے، ایسا نہیں کہ ہاتھ نہیں مار کے پھیر لیا، نہیں، بلکہ ایک مرتبہ ہاتھ مار کر اینٹ پر اچھی طرح ہاتھ مارے، یوں کرے اور پھر پورے چہرے پر پھیر لے، پھر دوبارہ اس اینٹ پر یا پتھر پر ہاتھ مارے یا دیوار پر ہاتھ مارے، تو پھر جو ہے دائیں ہاتھ پر، پھر بائیں ہاتھ پر پھیر لے ہاتھ، بس آپ کا تیمم ہو گیا۔ اب آپ وضو بھی کر سکتے ہو، اب آپ نمازی پڑھ سکتے ہو، ذکر کر سکتے ہو، تلاوت کر سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، چاہے آپ پر غسل فرض ہو، آپ کتنے ہی ناپاک ہو، لیکن یہ کام کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ پاک ہو گئے، اور آپ جو ہے نمازی پڑھ سکتے ہو، قرآن پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ نعمت جو ملی ہے وہ ختم نبوت کی برکت سے ملی ہے، تو تیمم کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، تو اسی طرح آدمی ختم نبوت کا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور جو 10ویں چیز جو ہمیں ملی ہے ختم نبوت کی برکت سے، وہ یہ ملی ہے کہ کپڑا جو ہے، اب ہمارا کوئی کپڑا ہے ناپاک ہو گیا، تو پہلی امت میں کیا تھا، اس کپڑے کو تو کاٹنا پڑے گا یا پھینکنا پڑے گا، اس کو جلا دینا پڑے گا، یعنی اس کپڑے کو جو کپڑا ایک مرتبہ ناپاک ہو گیا، اب اس کپڑے کو استعمال نہیں کر سکتے، یعنی پانی سے دھونے کا اور پاک کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے، کوئی کپڑا کتنا بھی ناپاک ہو جائے، کتنا بھی گندا ہو جائے، اس کو دھو، پاک کرو، صاف کرو اور پھر پہن لو، پھر استعمال کر لو، پانی سے صاف کر لو۔ ان کے یہاں ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کو اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا، یعنی ان کا کوئی کپڑا اگر ناپاک ہو گیا، اب اس کپڑے کو پھینک دینا ہے یا جلا دینا ہے، یا جو ہے اس کپڑے کو کاٹ دینا ہے وہاں سے، یعنی یہاں سے اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا ان کا، تو اس طرح کپڑے کو جمع کرتے اور یہاں سے کاٹ دیتے، اس طرح ان کے کپڑوں میں جو ہے 20 اور 25 پیوند لگے ہوتے تھے، اسی لیے۔ اب یہ امت کیا ہے، اس امت میں کوئی کپڑا کتنا بھی ناپاک ہو گیا تو اس کو دھو، 3 مرتبہ پاک کرو، اس کو کپڑے کو پہن لو پھر واپس، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا تو ہم کتنے پریشان ہوتے، ہر کپڑے کو کاٹنا پڑتا یا پھینک دینا پڑتا، جلا دینا پڑتا۔ اب اتنی غربت ہے، اتنے غریب لوگ، وہ کہاں سے کپڑے لاتے؟ تو اس لیے یہ جو نعمت ملی ہے ہمیں، یہ ختم نبوت کی برکت سے نعمت ملی ہے۔
اور 11ویں نعمت جو ختم نبوت کی برکت سے ہمیں ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ پہلے جو نبی تھے ان کے یہاں پر جو زکوٰۃ ادا کرنی تھی وہ زکوٰۃ کا چوتھا حصہ دینا تھا، یعنی کسی کے پاس اگر 1 لاکھ روپے ہیں تو اس کو 25,000 روپے زکوٰۃ میں دینا ہے۔ تو کس طرح آدمی 25,000 روپے دیتا؟ اب کیا ہے، اب 40واں حصہ دینا ہے۔ اگر اس امت میں کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں تو اس کو صرف 2500 روپے دینا ہے۔ تو 2500 روپے دینا کتنا آسان ہے، اس امت کو 1 لاکھ میں سے 25,000 دینا ہے اور ہمیں 1 لاکھ میں سے صرف 2500 روپے دینا ہے۔ تو یہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ اور 12ویں جو نعمت ہمیں ملی ہے ختم نبوت کی برکت سے وہ یہ کہ عبادت کی جگہ جو پہلے امت تھی ان کے لیے عبادت کی جگہ مقرر تھی، کہ صرف ایک جگہ کو مقرر کر دیا، یعنی ان کے جو نبی ہوتے تھے وہ نبی جس جگہ کو عبادت کے لیے مقرر کر دیتے کہ یہاں پر آپ کو عبادت کرنا ہے، منتخب کی ہوئی جو جگہ ہے اسی جگہ پر عبادت کرنا ہوتا تھا، اس کے علاوہ کہیں بھی عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ جو نبی تھے ان کا جو نبوت کا دائرہ تھا وہ محدود دائرہ تھا، کیونکہ وہ ایک قوم کے نبی تھے، ایک گاؤں کے نبی ہوتے تھے اور ایک بستی کے، ایک محلے کے، ایک شہر کے نبی ہوتے تھے۔ وہ شہر سے باہر نہیں جاتے تھے، تو جس شہر میں وہ نبی ہوتے تھے اسی شہر میں ان کو ماننے والے لوگ ہوتے تھے۔ تو تمام شہر والوں کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی، بھائی اسی جگہ آپ کو نماز پڑھنا ہے، اسی جگہ آپ کو ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے اسی ایک جگہ پر کرنا ہے، یہاں سے کہیں دوسری جگہ نہیں جانا ہے۔ اور اس امت کے پاس کیا ہے، اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کو پاک بنا دیا، جہاں دل کرے وہاں نماز پڑھ لو۔ اب لوگ بسوں میں، ٹرینوں میں، یعنی زمین کی بات ہے، اب باقی ایک آدمی بس میں نماز پڑھ رہا ہے، ٹرین میں نماز پڑھ رہا ہے اور جو ہے ایروپلین میں نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ ایروپلین مٹی تھوڑی ہے، ٹرین اور بس اور کار ہیں، بائک ہیں، یہ سب چیزیں جو مٹی تھوڑی ہے، لیکن یہاں پر بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا کہ ایک جگہ منتخب کر دیے بس یہیں نماز پڑھنا ہے، تو آدمی کس طرح جو ہے پریشان ہو جاتا، اتنا بڑا شہر ہے، اتنی بڑی بستی ہے، اب تو جو مسجد کے برابر میں رہتا ہے، بازو میں رہتا ہے، وہ بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے تیار نہیں ہے، تو پورے شہر سے لوگ کس طرح جمع ہو کر ایک جگہ آتے۔ تو یہ ختم نبوت کی برکت ہے کہ ان کو ایک جگہ مقرر کی ہوئی جگہ پر نماز پڑھنا تھا، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کو پاک بنا دیا اور پوری زمین کو مسجد بنا دیا، کہیں دل کرے، جہاں دل کرے وہاں نماز پڑھے۔ اور جو 13ویں نعمت جو ملی ہے ختم نبوت کی برکت سے ہمیں وہ یہ کہ پہلی امت کے لیے اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ پہلی امت جو تھی، جو پہلے نبی تھے، ان کو اونٹ پر صرف سفر کرنا تھا، اونٹ پر صرف سواری کرنا تھا، اور اونٹ کو نہ ذبح کر سکتے تھے، نہ اس کو کاٹ سکتے تھے، نہ گوشت کھا سکتے تھے، ان کے لیے گوشت کھانا حرام تھا۔ اب ہمارے لیے کیا ہے کہ اونٹ پر سفر بھی کرو، سواری بھی کرو، اور تم اونٹ کا گوشت بھی کھاؤ۔ یہ ختم نبوت کی برکات ہے۔ اور جو 14ویں جو برکت ہے ختم نبوت کی وہ یہ کہ جو پہلی امت تھی ان کے لیے جو عبادت کا دن مقرر تھا، جیسا کہ عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے، مقرر ہے، اور یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا عبادت کے لیے، تو ان کا جو یہ خاص دن تھا عبادت کا، اس دن ان کو کاروبار کرنا حرام، سفر کرنا حرام، لین دین حرام، کسی کے پاس آنا جانا رشتہ داروں میں سب حرام تھا۔ اس دن کیا کرنا ہے، اس دن پورے دن صبح سے لے کر شام تک صرف اپنی عبادت گاہ میں رہنا ہے اور وہاں رہ کر عبادت کرنا ہے، بس یہ ان کا کام تھا۔ تو کتنا مشکل ہوگا، یعنی پورے دن، یعنی ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے ہے، تو ہفتے کے دن ان کو کہیں جانا نہیں ہے، نہ شکار کرنا ہے، نہ ان کو کہیں سفر میں جانا ہے، نہ کہ لین دین کرنا ہے، نہ خرید و فروخت کرنا ہے، کہیں بھی ان کو جانا نہیں ہے، پورے دن عبادت گاہ میں بیٹھ کر عبادت کرنا ہے۔ عیسائیوں کو اتوار کے دن عبادت کرنا ہے۔ اب ہمیں جب جمعہ ملا تو جمعے میں کوئی ایسی قید نہیں ہے، صبح سے شام تک آپ کاروبار کریں، جب نماز کا وقت ہو جائے، جب اذان ہو جائے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعہ کا وقت ہو جائے، جمعہ کی اذان ہو جائے، جمعہ کے لیے جب تم کو بلایا جائے تو کاروبار چھوڑ دو۔ یعنی اب ہمیں کاروبار کب نہیں کرنا ہے، جب جمعہ کا وقت ہو، جب ہمیں کوئی کاروبار نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا چاہیے کوئی کاروبار۔ تو وہ کتنی دیر کی بات ہوتی ہے، 1 گھنٹے کی بات ہوتی ہے، آدھے گھنٹے کی بات ہوتی ہے، یعنی آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں جمعہ ہو جاتا ہے، کہیں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، بس 2 گھنٹے کی بات ہے، 1 سے 2 گھنٹے کی بات ہے۔ اور اس امت کے لیے کیا تھا کہ عبادت کا جو دن مقرر ہے، اس دن پورے دن آدمی کی عبادت کرنا ہے، کچھ خریدنا نہیں ہے، کچھ بیچنا نہیں ہے، کاروبار نہیں کرنا ہے، سفر نہیں کرنا ہے، کہیں آنا نہیں، کہیں جانا نہیں، ساری یاری دوستی جو ہے وہ ختم اس دن، ایک دن کے لیے۔ تو اب ہمیں کتنی بڑی نعمت ملی ہے، یہ ختم نبوت کی برکت سے ہمیں یہ نعمت ملی ہے۔ جو 15ویں چیز ختم نبوت کی برکت سے ہمیں ملی ہے وہ یہ کہ ہمارے گناہوں کو چھپا لیا جاتا ہے۔ جو پہلی امت تھی وہ کوئی گناہ کرتے تھے تو ان کے جو گناہ ہوتے تھے، ان کے دروازے پر، ان کے گھروں پر وہ گناہ لکھا ہوا آ جاتا تھا کہ فلاں صاحب ہے، اس نے اس رات میں یہ گناہ کیا ہے،
تو ان کا گناہ جو لکھا جاتا تھا سب کو معلوم ہو جاتا، سب کو پتہ چل جاتا کہ فلاں صاحب نے یہ گناہ کیا ہے۔ لیکن اس امت میں کیا ہے، اس امت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاری کا معاملہ فرمایا، یعنی کوئی آدمی گناہ کرے کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ اب کتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں لوگ، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے، برابر والوں کو پتہ نہیں ہے، گھر میں پتہ نہیں ہے۔ تو پہلے جو لکھا آ جاتا تھا لیکن اب کسی کے بارے میں لکھا ہوا نہیں آتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمایا، پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا۔ اور جو 16ویں جو ختم نبوت کی برکت ہے وہ یہ کہ پہلے جو آدمی گناہ کرتے تھے تو پہلے ان کی شکلیں بدل جاتی تھی۔ آپ نے بھی وہ ہزاروں مرتبہ واقعے سنے ہوں گے، کونوا قردۃ خاسئین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو پہلے گناہ کرتے تھے ان کے شکلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خنزیر یا بندر کے جیسا بنا دیتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی کتنا بھی گناہ کر لے، بس توبہ کرے، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو یہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ اور جو 17ویں چیز ہمیں ملی ہے وہ یہ کہ پہلے کوئی آدمی گناہ کرتا، یعنی بہت بڑا گناہ ہو گیا اس سے، تو اب وہ توبہ کرے تو کس طرح توبہ کرنا ہے؟ خود کو قتل کرنا ہے، یعنی خود کو کسی طرح قتل کرانا ہے۔ خود کو اگر قتل کرا دیا تو گناہ معاف ہوگا، ورنہ اس کا کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو کتنا مشکل ہوتا تھا پہلے اگر کوئی آدمی گناہ کیا تو بھی گناہ کرنے سے پہلے کتنی مرتبہ سوچتا ہوں گا۔ اگر اس نے گناہ کر بھی لیا تو اب اس کو قتل ہونے کا ڈر ہے۔ اگر اس کو توبہ کرنا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے یہ گناہ معاف ہو، تو اس کو خود کو قتل کرانا ہے، یا تو اس کو کوئی قتل کرے گا یا خود قتل کرے گا۔ وہ خود کو جو ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود کو قتل کرو۔ تو اپنی جان کو قتل کرنا پڑتا تھا، اپنے آپ کو قتل کرنا پڑتا تھا جب وہ گناہ معاف ہوتا، ورنہ معاف نہیں ہوتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے۔ تو ختم نبوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کیا تحفہ دیا، کیا نعمت دی کہ آنسو بہاؤ، دو آنسو کے قطرے بہاؤ اور رو گڑگڑاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو، وہ سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو کتنی بڑی برکت ہے جو ختم نبوت کی وجہ سے ہمیں ملی ہے۔ اور 18ویں جو نعمت ملی ہے ہمیں ختم نبوت کی برکت سے وہ یہ کہ پہلے اگر کوئی آدمی قتل کر دیا تو اس کا قصاص کیا ہے، اس کو بدلے میں قتل ہی کرنا ہے، یعنی قتل کا بدلہ قتل ہی ہے۔ لیکن اس امت میں ایسا نہیں ہے۔ اس امت میں 3 چیزیں ملی ہیں، یا تو آدمی قتل کا بدلہ قتل ہے، قصاص بدلہ لے لے، یا معاف کر دے، یا دیت، یا کچھ اجرت لے لے جس کو دیت کہا جاتا ہے، یا کچھ اجرت لے کر جو ہے معافی تلافی کر لی جائے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ اور 19ویں جو ختم نبوت کی برکت ہے وہ یہ کہ پہلے لوگوں کی عمریں بہت کم ہوتی تھی، بہت تھوڑی عمریں ہوتی تھی، اور وہ بہت ایک زمانے تک عبادت کرتے تھے۔ تو اتنی لمبی عبادت کرنے کے باوجود بھی ان کو ثواب بہت کم حاصل ہوتا تھا، بہت کم ان کو ثواب ملتا تھا۔ اب کیا ہے، اب عمریں تھوڑی ہیں لیکن ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک صرف چھوٹی سی دعا پڑھو، کتنی ساری دعائیں ہیں، ایک چھوٹی دعا پڑھو تو فرشتے حیران ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی دعا پڑھو، یہ چھوٹا سا درود پڑھو تو 70 دن تک فرشتے اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اور بہت ساری دعائیں ایسی ہیں کہ ان کو پڑھا جائے تو ان کو صرف پڑھنے میں صرف آدھا منٹ لگتا ہے، لیکن جو آدھے منٹ میں پڑھ لیا تو اس کا ثواب کیا ہے کہ فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ بعض دعائیں ایسی ہیں کہ رات بھر عبادت کا ثواب ہے، بعض دعائیں ایسی ہیں کہ صبح فجر سے لے کر مغرب تک جو ہے ان کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو کتنی ساری دعائیں ہیں، یعنی عمریں اب کم ہیں لیکن ثواب زیادہ ہے، عبادت بھی تھوڑی ہے اب لیکن اس عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ پہلے عمریں زیادہ ہوتی تھی لیکن ثواب بہت کم ہوتا تھا، عبادت بھی زیادہ کر رہے ہیں، 500 سال تک عبادت کر رہے ہیں لیکن ثواب بہت کم مل رہا ہے۔ تو یہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ اور جو 20ویں جو ہمیں نعمت ملی ہے ختم نبوت کی برکت سے وہ یہ جو ہمارا قبر کا زمانہ ہے، برزخ کا زمانہ ہے، وہ بہت کم ہے، بہت کم زمانہ ہے۔ یعنی پہلی جو امتیں ہیں وہ اپنی قبروں میں کب سے ہیں، ہزار سال ہو گئے ان کو قبروں میں لیٹے ہوئے۔ اب قیامت کب آئے گی تو کتنا لمبا عرصہ ہے۔ اب ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے، اب ہمارے مرنے کے فوراً بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی احکام آئے گا، نہ کوئی قرآن نازل ہوگا، بلکہ ہمارے مرنے کے بعد فوراً بعد قیامت شروع ہوگی۔ اور جب قیامت کے دن ہم لوگ اٹھیں گے اور ہمارے معاملے میں اچھا فیصلہ کیا جائے گا تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ مجھے ایسا لگا کہ میں 1 دن یا 1.5 دن لیٹا اپنی قبر میں، بس 1 یا 1.5 دن کا احساس ہوگا، صرف 1 دن یا 1.5 دن، اس سے زیادہ کا احساس نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا دیں گے۔ باقی جو قوم ہوں گی وہ خود احساس کریں گی کہ ہمیں تو ہزاروں سال ہو گئے، ہم تو ہزاروں سال سے اپنی قبر میں لیٹے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو دیا ہے۔ اور 21ویں جو نعمت اس امت کو ملی ہے وہ یہ کہ یہ امت قیامت کے دن تمام نبیوں کی اور تمام امت کی گواہی دے گی۔ یعنی جتنی بھی امت ہوں گی اور میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں گی وہ امت اپنے نبی کا انکار کر دیں گی،
اپنی پہلے سے جو ان کی جو ان سے پہلے ان کے بعد جو امت آئی ان کا بھی انکار کر دیں گی، نبی کا بھی انکار کر دیں گی، کتاب کا بھی انکار کر دیں گی، ہر چیز کا انکار کر دیں گی وہ ساری امت۔ لیکن یہ امت ایسی ہے کہ یہ امت تمام نبیوں کی گواہی دے گی، قرآن کی بھی گواہی دے گی، حدیث کی بھی گواہی دے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے 1.25 لاکھ، ان 1.25 لاکھ نبیوں کی یہ امت گواہی دے گی۔ تو یہ جو برکت ہے یہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ اسی طرح 22ویں جو برکت ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے اس امت کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی برکت ہے۔ یہ تمام برکتیں جو میں نے بتائی ہیں، تمام برکات جو ہیں وہ ختم نبوت کی برکات ہیں۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ملی ہیں، یہ تمام نعمتیں جو ملی ہیں ختم نبوت کی برکت سے ملی ہیں۔ تو اس لیے ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں تو ختم نبوت بھی ماننا پڑے گا، اور ختم نبوت کو مانتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو ماننا پڑے گا۔ حالانکہ پہلی امت کے ساتھ ایسا نہیں تھا، کیونکہ وہ جو نبی تھے ان کی نبوت کا دائرہ محدود ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کا دائرہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ پوری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ لامحدود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں اس امت کو دی ہیں۔ تمام نعمتوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیوں؟ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو نعمتیں ملی ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکات ہے۔ اور ہمیں ایک بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کراوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 6 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر دی ہیں۔ کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 6 چیزیں عطا نہیں کی، جو 6 خاص چیزیں، جو 6 خصوصیات ہیں مجھ میں اور مجھے عطا کی گئی ہیں، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں دی۔ تو ان 6 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت جوامع الکلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے۔ کیا مطلب؟ کہ بات تھوڑی ہے، بات بالکل شارٹ میں بات ہے، تھوڑی سی بات ہے، ایک لفظ ہے، لیکن اس ایک لفظ کا مفہوم بہت زیادہ ہے، معنی بہت زیادہ ہیں۔ اس ایک لفظ سے ہزاروں مسائل نکل سکتے ہیں، ہزاروں تشریح ہو سکتی ہیں اس ایک لفظ سے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے وہ بہت سارے جو ہے معنی نکالے جا سکتے ہیں۔ یہ صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ دوسرے نبی جتنی بات بولتے تھے اس کا اتنا ہی مطلب، اتنا ہی معنی ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بولتے ہیں اس کے ہزاروں مطلب، ہزاروں معنی، ہزاروں مسائل اور ہزاروں کتابیں اس ایک جملے کے اوپر لکھی جا سکتی ہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی حدیثوں کو جمع کر بعض محدثین نے کتابیں بھی لکھی ہیں، بعض محدثین نے اس حدیث، ایک چھوٹی سی حدیث لی، اس چھوٹی سی حدیث سے ہزاروں مسئلے بیان کیے ہیں اور ہزاروں باتیں لکھی گئی ہیں۔ جوامع الکلم، یہ نعمت ایسی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اور کسی نبی کو نعمت اور یہ خاصیت عطا نہیں کی گئی، کیونکہ پہلے جو نبوت تھی اس نبوت کا ایک دائرہ تھا۔ جب دائرہ تھا تو جو ان کے نبی بیان کرتے تھے، ان کے نبی جو ان کو بتاتے تھے، بس اسی بات پر ان کو عمل کرنا تھا اور کسی دوسری چیز پر ان کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرما دی ہے تو وہ جو بات ہے پوری دنیا کے لیے ہے، تو پوری دنیا کے لوگ اس کو کس طرح سمجھیں گے؟ تو اس لیے اس ایک لفظ سے، ایک حدیث سے کس کو کیا سمجھ میں آتا ہے، تو وہ اجازت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ اس ایک لفظ سے جو ہے کس کو کیا سمجھ میں آتا ہے وہ اس طرح اس پر عمل کرے۔ اور دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص چیز عطا کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وہ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب کے ذریعے سے میری مدد کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو پہلے نبی ہوتے تھے، پہلے جو جنگ ہوتی تھی، وہ نبی اس جنگ میں خود جاتے تھے تو رعب ہوتا تھا، دبدبہ ہوتا تھا، اور دشمن جو ہے مغلوب ہوتا تھا، اور دشمن کے دل کے اندر ڈر ہوتا تھا، خوف ہوتا تھا، اس کی ہیبت ہوتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں گئے جب بھی اور نہیں گئے جب بھی دشمن پر رعب رہتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جانے کی ضرورت نہیں تھی کسی جنگ میں، بغیر جائے ہی ان پر دشمن پر رعب رہتا تھا، اور دشمن جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ جس طرح آپ نے جنگ تبوک کا واقعہ سنا ہے، جنگ تبوک میں جو ہے وہ جو کفار تھے سامنے کے، جو مشرکین تھے وہ 3 لاکھ تھے، لیکن 3 لاکھ اور ادھر صحابہ جو ہے وہ صرف 30,000 ہیں، لیکن وہ 3 لاکھ جو ہے وہ انہوں نے جنگ نہیں کی، وہ ڈر کر ہی بھاگ گئے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، کہ رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ احلت لی الغنائم، احلت لی الغنائم، کہ مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا ہے۔ پہلے جو جنگ کرتے تھے اس سے جو سامان حاصل ہوا اس تمام سامان کو ایک جگہ، ایک میدان میں رکھتے،
آسمان سے آگ آتی اس کو جلاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس مال کو حلال کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو نبی تھے ان کی نبوت کا دائرہ محدود تھا، وہ جو اگر جنگ کرتے تھے تو ان کا جو ایک بستی تھی، ایک قوم، ایک بستی، ایک محلہ، ایک شہر ہوتا تھا، بس وہ وہیں کے نبی ہوتے تھے۔ اگر وہ کسی سے جنگ کریں گے تو یہ بستی والے جس بستی کے نبی ہیں، جس بستی کے لوگ ہیں، بستی کے لوگ مدد کریں گے اور ان کو کھانے دیں گے، پانی دیں گے، کپڑے دیں گے، یعنی ان کی ساری ضرورت کو پورا کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا دائرہ ہے وہ لامحدود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے نبی ہیں، پوری امت کے نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ جگہ جگہ پر سفر کرے گی اور جگہ جگہ پر جا کر جو ہے جنگ کرنا پڑے گا۔ تو اگر یہ دوسری جگہ جائیں گے، جہاں دوسری جگہ جا کر جنگ کریں گے، اب ان کو کوئی وہاں جانتے نہیں ہے، پہچانتے نہیں ہے، ایک بالکل ایسا جو علاقہ ہے، سنسان علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، جنگلوں کا علاقہ ہے، وہاں کون ان کی مدد کرے گا؟ کوئی ان کو پانی دے گا، کوئی ان کو کھانا کھلائے گا، کوئی ان کو کپڑے دے گا، کوئی ان کی نصرت کرے گا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو اس امت کے لیے حلال کر دیا۔ پہلی امت کے لوگ اگر جہاد کر رہے ہیں تو اسی شہر میں جہاد کرنا ہے، اسی شہر میں تجارت بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، دکان بھی چلا رہے ہیں۔ اب یہ امت جو ہے اس کو اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا پڑے گا جہاد کرنے کے لیے۔ اب وہاں جا کر نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کوئی دکان لگا سکتے ہیں، نہ کوئی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ اور جو چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو پاک کر دیا، یعنی تیمم کرو، یعنی پانی نہیں ہے، پانی اگر حاصل نہیں ہو رہا کسی مسلمان کو، یا کوئی بیمار ہے، یا کوئی ایسی جگہ پر ہے، پہاڑی جگہ ہے، یا کوئی ریگستان میں چلا گیا، یا کوئی جنگلوں میں چلا گیا، پانی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مجھے چیز یہ عطا کی کہ پانی اگر نہیں مل رہا تو تیمم کرو، تیمم سے تم پاکی حاصل کرو، اور تیمم کرنے کے بعد تم جو ہے وہ چاہے قرآن پڑھو، چاہے نماز پڑھو، چاہے کتنی بھی عبادت کرو، کوئی سی عبادت کرو، اور ذکر کرو، تلاوت کرو، کچھ بھی کرو، تیمم کرنے کے بعد سب کر سکتے ہیں۔ تیمم کرنے کے بعد آدمی پاک ہو گیا۔ اور جو پانچویں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے وہ فرمایا آپ نے کہ وہ مسجدن، کہ پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے مسجد بنا دیا، یعنی جہاں دل کرے وہاں نماز پڑھو، جیسا دل کرے ویسا نماز پڑھو، اور جہاں دل کرے، جس زمین پر دل کرے، وہ زمین چاہے کھیت ہو، دکان ہو، گھر ہو، کاروبار ہو، چھت ہو، نیچے زمین ہو، ٹرین ہو، بس ہو، ایروپلین ہو، یعنی جہاں دل کرے وہاں آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ پانچویں خاص چیز ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ پہلے جو عبادت کی جگہ ہوتی تھی وہ منتخب ہوتی تھی، ایک جگہ پر عبادت کرنا ہے، کیونکہ نبی جو ہوتے تھے وہ اسی جگہ کے نبی ہوتے تھے، اسی شہر کے، اسی محلے کے، اسی بستی کے نبی ہوتے تھے، دوسری جگہ کے نہیں۔ اب یہ امت پوری دنیا کا سفر کرے گی۔ اب جب پوری دنیا کا سفر کرنا ہے تو یہ امت ایسی جگہ جائے گی جہاں پانی نہیں ہے، تو کیا کرے گی؟ تو وہاں تیمم کر لے۔ اور ایسی جگہ جائے گی جہاں نبی نے منتخب نہیں کیا مسجد کو، تو وہاں مسجد نہیں ہے تو کس طرح کرے؟ تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جہاں وقت ملے، وہاں جہاں جگہ ملے، جہاں وقت ملے وہیں نماز پڑھ لی جائے۔ اور جو چھٹی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کہ مجھے جو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے وہ پوری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ خاص چیزیں ہیں، یعنی یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا کے لیے، پوری مخلوق کے لیے، کتنی مخلوق ہیں، جو جانور ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان تمام کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں اور کسی کو عطا نہیں کی۔ تو ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پر آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ پہلی امت کو یہ تمام چیزیں نہیں ملی، ہمیں کیوں ملی ہے؟ کوئی تو وجہ ہے۔ وجہ یہی ہے تاکہ تم یقین کرو، اعتبار کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرما دیا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، حالانکہ عمر کو بھی آپ نے نبی نہیں بنایا، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر پکا یقین ہونا چاہیے، پکا بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آئندہ اس سے بھی آگے ختم نبوت کے متعلق باتیں بتائی جائیں گی۔ تو صرف اتنا میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس عقیدہ کو مضبوط کر لیں، اس عقیدہ کو پکڑ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے اور وہ کافر ہے، اس کی باتوں پر ہمیں کوئی اعتبار کرنا نہیں ہے، کوئی یقین کرنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔